کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ کیوں نکلے گا؟ تمہیں دنیا کا مال پسند ہوگا، وہ تمہارا دشمن تمہیں دنیاوی مال دے گا، تم وہ کھاؤ گے اور تم اپنے دین سے بیزار ہو جاؤ گے، پھر تمہارا دشمن ہر طرف سے ٹوٹ پڑے گا اور پیالے کے کھانے کی طرح تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج امت مسلمہ کتنی تعداد میں ہے؟ آج یہ کس پیالے کی طرح بنے پڑے ہیں؟ آج دشمن کس طرح سے کس طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے؟ کیا تمہاری معیشت محفوظ ہے دشمن سے؟ کیا تمہارا دین محفوظ ہے دشمن سے؟ کیا تمہاری سیاست محفوظ ہے دشمن سے؟ کیا تمہاری عبادت اور عبادت گاہیں یہ محفوظ ہیں دشمن سے؟ کیا تمہارے مذہبی لوگ محفوظ ہیں تمہارے دشمن سے، جن کا تمہارے حکمران ہر ایک امام مسجد کا مکمل بایو ڈیٹا، مکمل ان کے حالات ان کو دیے بیٹھے ہیں کہ یہ امام مسجد یہ کہاں کا ہے، پڑھا ہوا کتنا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کا ماں باپ کون ہے، بیوی بچے کتنے، پوری مکمل تفصیل تمہارے مہربان حکمران تمہارے سب مذہبی لوگوں کی دشمن کو دیے بیٹھے ہیں، خیر سے دیے بیٹھے ہیں۔ ایسی حالت جب ہو جائے تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا کان امراءکم خیارکم اغنیاءکم سمحاءکم امورکم شورا بینکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارے حکمران بہترین لوگ ہوں اور تمہارے پیسے اور دولت مند لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مسلمانوں کے مشورے سے طے پاتے ہوں، ظاہر الارض خیر لکم من بطنہا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے غلاموں پھر تمہارا زندہ رہنا تمہارے مرنے سے بہتر ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا تمہارے حکمران اچھے ہوں، تمہارے دولت مند لوگ سخی ہوں، اور تمہارے دینی دنیاوی سیاسی کاروباری معاملات شورا بینکم، مسلمانوں کے مشورے سے تمہاری حکومتیں چلیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر الارض خیر لکم، زمین کے اوپر رہنا یعنی زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران تم میں سب سے گندے ہوں، اغنیاءکم بخلاءکم، تمہارے دولت مند لوگ دین کے نام پر ایک ٹکا خرچ کرنا نہ چاہیں، امورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں سر انجام دیں، فبطن الارض خیر لکم من ظاہرہا، حضور فرماتے ہیں مر جاؤ پھر تمہارے لیے قبر بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ آج فلاں وزارت کی وزیر وہ بھی خاتون ہے، فلاں وزیر بھی خاتون ہے، فلاں وزیر بھی خاتون ہے، فلاں وزیر بھی خاتون ہے، ساری وزیریں خواتین ہیں، عالمی اداروں کی فلاں عہدے دار وہ بھی خاتون ہے، ملکی ادارے کی فلاں عہدے دار وہ بھی خاتون ہے، صوبائی ادارے کی فلاں عہدے دار وہ بھی خاتون ہے۔ جب خاتون ہی تمہارے کام کرے گی سیاست کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکمرانی رسولوں اور نبیوں کی پیشانی پہ لکھی تھی، کوئی رسول کوئی نبی عورت نہیں۔ کیوں؟ مرد کا کام ہے قوم کی امامت کرنا، اور قوم کی امامت شرعی طور پر امامت کا مطلب نماز پڑھانا نہیں ہے، امامت کا مطلب ہے حکومت کرنا۔ تو میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ نبیوں کا کام ہے سیاست کرنا، سیاست نبیوں کا کام ہے، یہ غیر نبی کا کام نہیں ہے۔ تو جب سے نبیوں سے یہ سیاست
ہم نے کھینچ لی نبیوں کے ورثاء سے، تب سے ہماری حالت یہ ہو گئی۔ میں آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی بارہا مرتبہ بیان کی، آج میرا